بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 9ویں کلاس کی انگلش ہم پڑھیں گے، یونٹ نمبر 10، ڈرگ ایڈکشن، نشے کی عادت۔ یہ ویڈیو بنانے کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو طالب علم کمزور ہیں اور ان کی ریڈنگ جو ہے وہ کمزور ہے، پڑھ نہیں سکتے عموماً انگریزی، تو وہ جو ہے نا وہ اس کو سن کے وہ سبق یاد کر لیں اور اس میں سے جو ہے نا وہ ٹرانسلیشن ٹینسز کے مطابق جو ہے نا وہ سیکھیں۔ میں کوشش کروں گا درمیان درمیان میں ٹینسز کی بھی وضاحت کر دوں۔ ڈرگ ایڈکشن، نشے کی عادت، ہے اے کامن پرابلم، عام مسئلہ۔ کامن کا معنی عام ہوتا ہے، اور میں ترجمہ کروں گا الفاظ کے مطابق تاکہ جو ابتدائی طالب علم ہے وہ الفاظ کے مطابق ترجمہ جو ہے نا وہ کریں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر میں ایسے محاوراتی ترجمہ کرتا ہوں تو پھر ترجمہ کرنا آتا نہیں، ابتدا میں الفاظ کے مطابق ترجمہ کرنا چاہیے، پھر پورے جملے کا اکٹھا جو ہے نا وہ سیکھنا چاہیے۔ ایک عام مسئلہ ہے آل اوور دا ورلڈ، پوری دنیا میں، ٹوڈے، آج کل۔ دیر آر، یہاں پہ ہیں، مینی فارمز، بہت سی شکلیں، آف ڈرگ ایڈکشن، نشے کی عادت کی۔ بٹ، لیکن، دا موسٹ ڈینجرس، سب سے زیادہ خطرناک، آف آل، تمام میں سے، از ہے، دا ایبسولوٹ ڈیپینڈنس۔ ایبسولوٹ کا مطلب ہوتا ہے مکمل، مطلق طور پہ، مطلق طور کے مطلب یہ ہوتا ہے مکمل طور پہ، ڈیپینڈنس، انحصار، آن اٹ، اس پہ۔ مطلب یہ ہے کہ نشہ تو مطلب بہت قسموں کا ہے، لیکن خطرناک چیز یہ ہے کہ آپ نشے کے اوپر یا آپ کا دار و مدار ہو، اگر نشہ نہ کریں تو آپ مریں۔ یہ جو ہے نا سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہاں پہ آپ نے ہمارے معاشرے میں دیکھے ہوں گے بہت سے لوگ اس طرح کے نشے ہی ہوتے ہیں، پھر وہ ہر چیز جو ہے نا بھیج دیتے ہیں تاکہ گھر کے جو افراد ہیں ان کو بھی۔ لانگ ٹرم یوز آف ڈرگز، لمبا عرصہ استعمال آف ڈرگز، نشہ آور چیزوں کا کازز، سبب بنتا ہے۔ یہ پریزنٹ انڈیفینیٹ اب یہ دیکھ لیں، لمبا عرصہ استعمال ادویات کا یہ سبب بنتا ہے پرماننٹ، مستقل طور پہ، مینٹل، ذہنی اینڈ فزیکل اور جسمانی سیکنس، بیماری کا۔ دا مور ڈینجرس اے سبسٹینس، جس قدر زیادہ، دا مور ڈینجرس، اس طرح کے جملے ہوتے ہیں نا تو ان کا ترجمہ آپ نے ایسے کرنا ہے، جس قدر زیادہ خطرناک، اے سبسٹینس، ایک چیز، از ہوتی ہے یا ہے، از یوز استعمال کی جاتی ہے، دا مور رسکی، اس قدر زیادہ خطرہ، اٹ بیکم، یہ چیز بن جاتی ہے، یا اس قدر زیادہ خطرہ جو ہے نا یہ ہوتا ہے۔ دا مور جب ڈبل ڈبل آتا ہے نا تو اس کا ترجمہ جو ہے نا آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، جس قدر زیادہ اس قدر زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اٹس کنٹینیوس یوز، اس کا لگاتار استعمال، کازز، سبب بنتا ہے، ٹوٹل، مکمل، ڈیپینڈنس، انحصار کا، آن دا ڈرگ، جو ہے نشہ آور چیز پہ۔ سم کائنڈز آف ڈرگز، کچھ اقسام نشہ آور چیزوں کی، اشیاء کی، دیٹ کاز ڈسٹربنس آف مائنڈ اینڈ باڈی، جو کہ سبب بنتی ہیں، یہ سب پریزنٹ انڈیفینٹ میں آ رہے ہیں نا، جو سبب بنتے ہیں ڈسٹربنس، پریشانی کی، آف مائنڈ، ذہن، اینڈ باڈی، اور جسم، یعنی ذہن اور جسم کی پریشانی کا جو سبب بنتی ہیں یا انتشار کا، اور وہ ہیں ہیروئن، میری جوانا یا اس کو حشیش، بھنگ کہہ لو، تمباکو، ویلیم، نشہ آور گولیاں، کوکین، اس کو کوکین ہی کہا جاتا ہے، اینڈ الکوہل، اور شراب۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ پیرا نمبر 2، ڈرگ ایڈکشن از کازڈ، نشے کی عادت، از کاز، سبب بنتی ہے، یعنی اس کا جو مین سبب ہے، اس کی جو وجہ ہوتی ہے، بائی انوائرنمنٹل فیکٹرز، ماحولیاتی عوامل کی وجہ سے نشے کی جو عادت ہے وہ پڑتی ہے۔ یہ پیسیو وائز میں ہے، پریزنٹ انڈیفینٹ کا پیسیو وائز ہے، آپ جو ہے نا وہ چیک کریں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اے فیو امپورٹنٹ انوائرنمنٹل فیکٹرز، چند اہم ماحولیاتی عوامل، دیٹ میں کاز، جو کہ سبب بن سکتے ہیں، ڈرگ ایڈکشن، نشے کی عادت کے، آر، وہ ہیں، بیڈ پیئر انفلوئنس، برا، پیئر کہتے ہیں ساتھی کو، برے ساتھیوں کا اثر، انفلوئنس، اینڈ ٹربلڈ، اور پریشان کن، ڈومیسٹک، گھریلو بیک گراؤنڈ، پس منظر۔ مطلب عموماً جو سبب ہے نا، جو اسباب ہیں ان میں سے یہ جو ہے نا مین سبب ہیں، ساتھی اچھے نہیں ہوتے یا گھر میں مسئلہ ہوتا ہے۔ وین ینگ پیپل ریمین، جب نوجوان لوگ رہتے ہیں، ان بیڈ کمپنی، بری صحبت میں، اینڈ ڈو ایکسپیریمنٹس، اور تجربات کرتے ہیں، ان دا نیم آف ایڈونچر، مہم جوئی کے نام پہ، ایڈونچر کو بڑا کام کرتے ہیں، انوکھا۔ دے میں فال اپرے، وہ شکار ہوتے ہیں، ٹو ایڈکشن، نشے کی عادت کے، فال اپرے ہوتا ہے شکار ہونا۔ دا پیپل ہو آر، یہ جو ہے نا فریزز اور کیا کہتے ہیں ایڈیمز وغیرہ یہ کتاب میں دیے ہوتے ہیں، آپ کے ٹرانسلیشن وہاں سے یاد کریں، آپ کو کہ ورب کے ساتھ مختلف الفاظ آتے ہیں
تو وہ مختلف معنی دیتے ہیں. دا پیپل ہو آر ڈسسیٹسفائڈ، وہ لوگ جو مایوس ہوتے ہیں، اینڈ ڈسکنٹینٹڈ اور مطمئن نہیں ہوتے، غیر مطمئن ہوتے ہیں. دونوں کا معنی ویسے غیر مطمئن میں نے فرق کرنے کے لیے ترجمہ کر لیا. ود دیئر لائفز، اپنی زندگیوں سے، میں آلسو ریزورٹ، وہ بھی رجوع کر سکتے ہیں، ٹو ڈرگ ایڈکشن، نشے کی عادت کی طرف، ان آرڈر ٹو، تاکہ سیک، وہ ڈھونڈیں، این اسکیپ، فرار ہونا، فرام رسپانسبلٹیز آف لائف، زندگی کی ذمہ داریوں سے. مطلب یہ کہ اب نشہ کر لیا، اب جو پریشانی ہے نا، جو انسان کو ایک پریشر ہوتا ہے اور جو ہے نا بوجھ ہوتا ہے دماغ پہ، وہ ہٹ جاتا ہے اور انسان جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ میں ایزی جو ہے نا وہ محسوس کرتا ہے. پیرا نمبر 3 دا موسٹ امپورٹنٹ میجر، سب سے اہم اقدام، ٹو بی ٹیکن، جو اپنایا جاتا ہے، ان دس ریگارڈ، اس سلسلے میں، وہ ہے دی ریہیبلیٹیشن، صحت کی بحالی، اینڈ ریکوری، اور صحت یابی، آف اے ڈرگ ایڈکٹ، نشے کے عادی فرد کی. یہ میں ترجمہ ذرا نا سپیڈ کے ساتھ کر رہا ہوں. بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ طالب علم ان کو پڑھنا سیکھیں اور ترجمہ جو یاد کر لیں بس. ان مینی کنٹریز، بہت سے ممالک میں، انکلوڈنگ پاکستان، بشمول پاکستان کے، ایڈکٹس، نشے کے عادی افراد، دیئر فیملیز، ان کے خاندان، اینڈ فرینڈ اور دوست، کنسیڈر اٹ، اس کو سمجھتے ہیں، اٹابو، حرام، منع، ٹو شیئر دیئر پرابلم، اپنے مسئلے کو کیا کہتے ہیں بانٹنا، شیئر کرنا، ود ادر، دوسروں کے ساتھ. یعنی اپنا مسئلہ دوسروں کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کا مشورہ نہیں کرتے وہ کہ بھئی بندہ کنسلٹ کر لے کسی سے. دے فیل ایمبیرسڈ، وہ دکھتے ہیں، وہ دکھائی دیتے ہیں ڈرے ہوئے، ٹو ٹاک اباؤٹ، اس کے بارے میں بات کرنے میں، فار فیئر آف، خوف کی وجہ سے، بینگ ڈکلیئرڈ، کہ ان کو جو ہے نا ڈکلیئر کہتے ہیں اعلان کرنا، این آؤٹ کاسٹ، ان کو متروک جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے نا وہ سمجھا جائے گا. آؤٹ کاسٹ کہتے ہیں انسان کو باہر پھینک دیا جائے کسی معاشرے سے، آؤٹ کاسٹ، اس کو متروک عربی میں ترجمہ کرتے ہیں. مطلب یہ کہ لوگ اس سے تعلق نہیں رکھیں گے، لوگ کہیں گے بھئی ان کا جو فلاں فرد ہے وہ نشہ کرتا ہے، یہ نشئی لوگ ہیں، لہذا لوگ ہمیں چھوڑ جائیں گے. دس ناٹ اونلی میکس دا کیور ڈیفیکلٹ، یہ چیز نہ صرف بناتی ہے علاج کو ڈیفیکلٹ، مشکل، بٹ لیکن ان موسٹ کیسز، اکثر صورتوں میں، دا ایڈکٹس، نشے کے عادی افراد، ڈائی، وہ مر جاتے ہیں، ڈیو ٹو لیک آف ٹائملی ٹریٹمنٹ، لیک کہتے ہیں کمی کو، بر وقت علاج، اینڈ کاؤنسلنگ، اور مشاورت کی کمی کی وجہ سے، لیک، ڈیو ٹو لیک، کمی کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ مر جاتے ہیں. پیرا نمبر 4، چوتھا پیرا جی. ریہیبلیٹیشن سینٹرز، صحت کی بحالی کے مراکز، آر دا بیسٹ پلیسز، یہ بہترین جگہ ہیں، فار دا کنٹرول اینڈ ریکوری پروسیس، کنٹرول کہتے ہیں قابو کرنا، قابو کرنے کے لیے، اینڈ ریکوری، اور صحت یابی کے پروسیس، عمل کے لیے. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے نشے کو قابو کرنا ہے اور بندے کو صحت مند کرنا ہے تو اس کو جو کیا کہتے ہیں ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے وہاں پہ رجوع کرنا چاہیے، لیکن چیک کر کے. دی سینٹرز لک آفٹر، یہ جو مراکز ہیں یہ دیکھ بھال کرتے ہیں، دی ایڈکٹس، نشے کے عادی افراد کی، کمپلیٹ میڈیکل سپورٹ، مکمل طبی مدد، سپورٹ مدد، اینڈ گائیڈنس، اور رہنمائی، از پرووائڈڈ، مہیا کی جاتی ہے، ٹو دیز پیپل، ان لوگوں کو، ان دیز سینٹرز، ان مراکز میں. آپ نے ترجمہ ایسے الفاظ کے مطابق یاد کرنا ہے. ڈرگ ابیوزرز، نشے کا غلط استعمال کرنے والے، دیئر فور، اسی لیے، مسٹ بی ٹیکن، ان کو ضرور لے جانا چاہیے، ٹو پراپر، مناسب، اینڈ سرٹیفائڈ، اور مستند، ریہیبلیٹیشن سینٹرز، صحت کی بحالی کے مراکز میں. مستند ہونا، یہ نہیں کہ جناب میں نے گھر میں کوئی نا کمرہ بنا لیا اور وہاں پہ ڈنڈا سوٹا رکھا ہوا ہے، بندے مجھے جمع کرا جو جناب کوٹ کے مار کے وہاں پہ، کیونکہ میں نے بہت سی اسٹوریاں سے سنی ہیں لوگ بندے مار دیتے ہیں. ویئر، یہاں پہ پراپر ٹریٹمنٹ، مناسب علاج، اینڈ کیور، اور معالجہ، علاج و معالجہ. ٹریٹمنٹ کا معنی بھی علاج ہی ہوتا ہے، کیور کا معنی بھی علاج ہی ہے، تو علاج و معالجہ کر لیں، از اویلیبل، میسر ہو، فار دیم، ان کے لیے. ہاؤ ایور، تاہم، دس ریکوائرز، یہ چیز مطالبہ کرتی ہے، ریپڈ، تیز، آئیڈینٹیفیکیشن، شناخت، آف دی پرابلم، مسئلے کی. کون سا مسئلہ؟ آف ڈرگ ایڈکشن، نشے کی عادت، نشے کی عادت کے مسئلے کی تیزی سے شناخت کا مطالبہ کرتی ہے، مطلب یہ کہ پتہ چل جائے، اینڈ فل کوآپریشن آف دا وکٹمز، اور مکمل تعاون، آف دا وکٹمز، متاثرین کا، ود دا ٹیم آف دی سینٹرز، ان مراکز کی ٹیم کے ساتھ. مطلب یہ کہ وہ بندہ کوآپریٹ بھی کرے نا، تعاون بھی کرے، اور جلدی پتہ چل جائے. اب یہ نہیں کہ بندہ سوچتا رہے ہاں جی ٹھیک ہے کر لیں گے، اور بعد میں اینڈ پہ جب مرنے کے قریب ہو تو اس کو جا کے وہاں پہ جمع کرائے، ہاں ٹھیک ہے جی یہ نا موت اس کو یہاں پہ آئے گی. پیرا نمبر 5، دا ادر فیکٹر، دوسرا سبب، دیٹ کنٹریبیوٹس
جو کہ کیا کہتے ہیں معاون ہوتا ہے ان ریہیبلیٹیشن آف دا ڈرگ وکٹم، نشے سے متاثر کی صحت کی بحالی میں جو دوسرا سبب معاون ہے وہ ہے پراپر کاؤنسلنگ، مناسب مشاورت. دا سنر، جس قدر جلد اٹ از ڈن یہ چیز کی جاتی ہے یعنی مشاورت، دا بیٹر اٹ از اتنا ہی بہتر ہوتا ہے فار دا وکٹم نشے سے متاثر فرد کے لیے. دا کاؤنسلنگ پروسیس، مشاورت کا عمل مسٹ کنٹینیو، اس کو جاری رہنا چاہیے ایون آفٹر دا ڈرگ، ایون حتیٰ کہ آفٹر دا ڈرگ ابیوزر از ریہیبلیٹیٹڈ، نشے کا غلط استعمال کرنے والا از ریہیبلیٹیٹڈ، اس کی صحت بحال ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی، یعنی آفٹر دا ڈرگ ابیوزر از ریہیبلیٹیٹڈ، نشے کا غلط استعمال کرنے والے کی صحت کی بحالی کے بعد بھی اس کو جاری رہنا چاہیے. کیوں؟ بیکاز آف دی ڈینجرز آف اے ریلیپس. ریلیپس کا معنی تو لوٹنے یعنی اس نشے کی عادت کے لوٹنے کے خطرات کی وجہ سے ڈاکٹر جو ہیں، فیملی، خاندان اینڈ فرینڈ اور دوستوں کو مسٹ کنٹینیو جاری رکھنا چاہیے. کیا؟ ٹو کریٹیکلی، تنقیدانہ انداز میں، یعنی سختی سے واچ دیکھنا، اس کو واچ دیکھنا، نگرانی کرنا، اینڈ کاؤنسل دا وکٹم، اور مشاورت کرنا دا وکٹم نشے سے متاثر فرد سے فار بیٹر موٹیویشن، بہتر تحریک کے لیے، اینڈ ایڈجسٹمنٹ، اور انضباط یعنی اس کو ضبط یا کنٹرول کرنے کے لیے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں جی. پیرا نمبر 6، ڈرگ ایڈکشن، نشے کی عادت از ریئلی ہے واقعتاً اے ویری سیریس، بڑی سنجیدہ، بہت خطرناک تھریٹ، جو ہے نا سیریس کیا ہے، سنجیدہ تھریٹ، خطرہ ٹو اینی سوسائٹی، کسی بھی معاشرے میں، ہر معاشرے کے لیے بڑا خطرہ ہے. ظاہر بات، بندہ صحت مند نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ نشے کے عادی فرد سے ساری سوسائٹی کیا، سارا گھر کیا، پوری سوسائٹی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. ان پاکستان الون، اکیلے پاکستان میں دیر آر، یہاں پہ آلموسٹ تقریباً 5 ملین ڈرگ ایڈکٹس، 5 ملین، 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں، یعنی 50 لاکھ نشے کے عادی افراد. اب تو بڑھ گئے ہوں گے، یہ پرانی کتاب لکھی ہوئی ہے. ایڈکٹس جو نشے کے عادی افراد ہیں، وہ گزرتے ہیں. انڈرگو کا معنی ہوتا ہے کسی میں سے گزرنا، کسی مرحلے میں سے. نیومیرس، کئی، اکانومک، معاشی، سوشل، سماجی، اینڈ ہیلتھ پرابلم، اور صحت کے مسائل میں سے. مطلب پیسوں کا مسئلہ ہوتا ہے، لوگ معاشرے میں نفرت کرتے ہیں، اور صحت کے ایشو ہوتے ہیں، بیوی پریشان ہوتی ہے، بچے پریشان ہوتے ہیں. دا گورنمنٹس، حکومتیں آل اوور دا ورلڈ، پوری دنیا میں، ہیو بین ٹرائنگ، کوشش کر رہی ہیں، ٹو ایلیمینیٹ، ختم کرنے کی. ایلیمینیٹ کا معنی ختم کرنا، ڈرگ ایڈکشن، نشے کی عادت فرام سوسائٹی، معاشرے سے. بٹ لیکن سٹل، تاہم، مور ایفرٹ، زیادہ کوششیں آر نیڈڈ، زیادہ کوششوں کی ضرورت ہے. پیسیو وائز میں لکھا ہوا ہے، ٹو کمپلیٹلی، مکمل طور پہ، وائپ اٹ آؤٹ، اس کو ختم کرنے کے لیے. وائپ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پونج کے صاف کر دینا، بالکل ختم کر دینا. دس کین اونلی بی میڈ پاسبل، یہ چیز ممکنہ بنائی جا سکتی ہے. میک پاسبل کا معنی ہوتا ہے ممکن بنانا. اف، اگر، دا پیپل بیکم انکریزنگلی، اگر لوگ ہو جائیں بہت زیادہ اویئر، انکریزنگلی مطلب بہت زیادہ اویئر، آگاہ، آف دا تھریٹس، خطرات سے، دیٹ ڈرگز، جو نشہ آور چیزیں پیش کرتی ہیں. یہ لوگوں کو خطرات بتا دیے جائیں بھئی یہ خطرات ہیں، پھر لوگ جو ہے نا وہ بچیں گے اس سے. دے شوڈ ووو فرملی، لوگوں کو عہد کرنا چاہیے. ووو کا معنی تو قسم اٹھانا، عہد کرنا چاہیے فرملی، سختی سے، ٹو لیو اے ہیلدی اینڈ میننگ فل لائف، کہ وہ گزاریں گے صحت مند اور بامعنی لائف، زندگی. اب یہ چیز ہو کہ ہم نے صحت مند رہنا ہے اور کوئی نہ کوئی زندگی کا مقصد ہے، پھر لوگ جو ہے نا ان چیزوں سے دور بھاگتے ہیں، پھر صحت والی جو چیزیں وہ کام کرتے ہیں، ایکسرسائز وغیرہ. چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ٹرانسلیشن یاد کر لیں اچھے طریقے سے، اور کویسچن آنسر جو ہے وہ آپ کر لیں.